ہارر اردو پوائنٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلیے سنتے ہیں کہ آگے اقابلہ میں کیا ہوا۔ سعیدی، تمہارے جانے کے بعد بڑی اداسی رہی۔ ڈاکٹر جواد، تم منافقت کی باتیں نہ کرو۔ شاید تم نے صدقے دل سے میرے سابق گناہ معاف نہیں کیے۔ نہیں، مگر تمہاری باتوں پر شبہ ہی ہوتا ہے۔ میں بڑا بدبخت ہوں، تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ سچ پوچھو تو جابر بن یوسف، ہم سب تمہاری وجہ سے زندہ ہیں۔ سعیدی، کیا ہم اس مٹی کو عزیز ہو جائیں گے؟ یہ مٹی تو بہت دلکش ہے جواد، یہاں برہنہ لڑکیاں دعوت دیتی ہوئی چلوا رہا ہیں، اور تم جیسا ہوس پرست شخص موجود ہے۔ یہاں تمہارے پاس کیا کمی ہے؟ سب سوچنے کی باتیں ہیں۔ کیا وہ رشتے جن میں تم مہذب دنیا میں جکڑے ہوئے تھے دائمی رشتے تھے؟ وہ سب بتائے ہوئے رشتے تھے۔ تم وہی روایت یہاں دہرا سکتے ہو، زندگی وہاں بھی گزارنی تھی، یہاں بھی گزر رہی ہے۔ سب کچھ بھول جاؤ، خود کو حالات کے سپرد کر دو۔ تو کیا اب ہم کبھی واپس نہیں جائیں گے؟ میں نے سرمستی میں کہکا لگایا، واپسی؟ اندھے راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر جواد، تمہاری حیثیت یہاں ایک اندھے کی سی ہے، مگر تم نے تو روشنی پا لی ہے، کیا تمہاری آنکھیں ہماری رہبری نہیں کریں گی؟ ڈاکٹر جواد نے پر امید لہجے میں کہا۔ میری آنکھیں چکا چوند ہو گئی ہیں ڈاکٹر جواد، میں نے یسیت سے کہا۔ میں نے اتنا کچھ دیکھا ہے کہ اب مزید کچھ دیکھنے کی تاب نہیں۔ سریتا نے میری انگلی پکڑ لی اور اشارے سے مجھے اندر آنے کو کہا۔ اندر 2 کمرے نہیں، کئی کمرے تھے، پتھر کے بنے ہوئے کمرے، پتھر کے فرنیچر سے آراستہ۔ میں یہ ساز و سامان دیکھ کر تعجب میں پڑ گیا، گویا سریتا اس کی مہذب ساتھیوں نے یہ سارا عرصہ اس مکان کی تعمیر و آرائش میں صرف کیا تھا۔ مجھے اندر ایک چوکی پر بٹھا دیا گیا اور سریتا میرے پہلو میں بیٹھ گئی، باقی لڑکیاں زمین پر بیٹھ گئیں۔ میں باری باری ان سب کی حیریت پوچھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں فراز و عذرا میں بھی ہانپتے کانپتے اندر داخل ہو گئے۔ سمورال کی آمد کا گجر بچا، مشروبات، پھل، گوشت کے پارچے زمین پر سجا دیے گئے۔ میں نے زرامے کا ہنجر لے کر ایک بڑے گھڑے کو نشانہ بنایا۔ ہنجر لگتے ہی گھڑے سے مشروب بہنے لگا، اور میرے اشارے پر صرف ہم لڑکیوں، جولیا اور ماشا، زرامے، فرازو نے زمین چاٹ چاٹ کر اپنا حلق تر کرنا شروع کر دیا۔ پھر لڑکتی ہوئی لڑکیوں نے مجھے ایک گھڑا پیش کیا جو میں نے فروزی پر لوٹ دیا۔ وہ چیختی ہوئی اٹھی، اس کا سارا بدن بھیگ گیا تھا، کمرے میں کہہ کے گونجنے لگے۔ فروزی کا سرخ و سفید اریاں سراپا مشروب میں بھیگا ہوا اور دلکش بن گیا تھا، قطرے اس کے جسم پر نیچے کی طرف بہہ رہے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ اپنے پاس بٹھایا اور نیچے ڈھلکتے ہوئے قطروں پر زبان لگا دی۔ سریتا نے میرا بازو پکڑا۔ سیدھی جابر، تم یہ کیا طور طریق سیکھ کر آئے ہو؟ روزی کسی بھیگی ہوئی فاختہ کی طرح میرے قریب بیٹھی تھی اور مجھے اس کی حواس باخت کی اس طرح سنگی اور وحشت دے کر اور لطف آ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے سرخ بدن میں ہنجر بھونک دوں اور ابلتے ہوئے خون سے منہ لگا دوں۔ سریتا نے مجھے وہاں سے اٹھا لیا، ورنہ میں کیا کر گزرتا کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میری آمد کے سلسلے میں سجی ہوئی یہ بزم کا نظم سمورال کے آمد کے سبب درم برم ہو گئی۔ تمام لڑکیاں ایک کے بعد دیگرے کمرے سے چلی گئی۔ میں نے سمورال کو خود سے اونچی نشست پر بٹھایا، اپنے گلے کے تمام نوادر اتار کے سامنے رکھ دیے۔ وہ انہیں ٹٹول ٹٹول کے دیکھتا رہا۔ میں ان میں سے ہر ایک سے وابستہ کہانی سناتا رہا، جزیرہ مسار کی فضیلت کی صنعت لسمی ہیرا اور جملوش کا عطیہ بچھوؤں کا ہار۔ سمورال نے بطور خاص توجہ سے دیکھا۔ یہ حیرت انگیز نوادر ہیں۔ سمورال نے اپنا تاثر ظاہر کیا، اور صرف یہی نہیں، یہ تو ظاہری علامتیں ہیں۔ میرے دن ضائع نہیں گئے۔ میں نے مسار میں جرا کاکا کی عبادت گاہ اور جملوش کے طلسم خانے کی ساری ریاستوں کی تفصیل سنائی۔ میں باطنی طور پر بھی خود کو بہت آسودہ محسوس کرتا ہوں۔ جسے ساحر اعظم کے علاقے میں داخلے کی اجازت مل جائے، اس کا شمار تاریخی بر اعظم کے برگزیدہ اشخاص میں ہو جاتا ہے۔ سمورال نے افتخار سے کہا، اور تم نے یہ اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ میں نے جملوش کی انگلیاں چابی ہیں اور وہاں ایک بوڑھی مکرو عورت کے خشک پستانوں سے شیر طاقت پیا ہے، لیکن توری میں آ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مجھے ان مصائب سے گزرنے اور توانائی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں نہ ان طاقتوں کا اظہار ہو سکتا ہے، نہ اتنے مناسب حاصل کرنے کے بعد قصر قابلہ کے دروازے میرے وجود کے استقبال کے لیے واہ ہوئے۔ مجھے یہاں حبس سا محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے کسمسا کر کہا، نہیں جابر بن یوسف، توری میں تمہارا حال ذہنی کا یہ احساس بجا ہے۔ یہ تمہارا علاقہ ہے، یہاں تم اپنی طاقت کا اظہار کس سے کرو گے؟ مقابلے پر کوئی موجود نہیں۔ سبھی نے تو تمہیں اس علاقے کا طاقتور شخص سمجھ لیا ہے، تمہیں کسی سے ڈر نہیں۔ کیا یہ کوئی کم بات ہے؟ اب تاریخی بر اعظم میں بہت سے شہر تم پر کارگر نہیں ہو سکتے، تم ایک ناقابل تسخیر شخص کی صورت میں ابھر رہے ہو۔ اگر تمہاری جستجو اور علم کی طلب کا یہی جوش رہا تو جو آنکھیں تمہاری طرف اٹھیں گی وہ بینائی سے محروم ہو جائیں گی۔ سمورال نے بلاغت سے میری مدح سرائی کی۔ کیا تمہیں اس کی طرف سے کوئی اشارہ ملا ہے؟ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ جزیرہ توری کے سردار کو عزت و تکریم سے بستی میں لایا جائے، کیونکہ اس کا مرتبہ بڑھ گیا ہے۔ ہو، میں نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا۔ ستم ظریفی، لب کشائی بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ تیور کیسے دلبرانہ ہے، صرف ایک حکم کیوں جاری نہیں کیا جاتا تاکہ تم میرا سر اس کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرو؟ تم اپنی زندگی سے مایوس معلوم ہوتے ہو، ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ سمورال نے نرمی سے کہا۔ سمورال، اس کی خدمت میں میرا پیغام پہنچا دو کہ دیر ہوئی تو میں اپنی سانسوں کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اسے کہہ دو کہ اب اور امتحان میں نہ ڈالے۔ میں نے کرب سے کہا، میری پیغام رسانی سے پہلے ہی وہ تمہارے قلب کی ہر کیفیت سے آشنا ہوگی۔ ممکن ہے وہ خود ہی تم سے رابطہ قائم کرے۔ میں صرف اقابلہ کی بابت بات کرتا تھا اور کاہن اعظم سمورال بلاغت سے اسے ٹال دیتا تھا۔ ابھی مجھے توری میں آئے دیر نہیں ہوئی تھی، لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے میں برسوں سے یہاں ہوں اور برسوں سے اقابلہ کی طرف سے سلسلہ جنبانی نہیں ہوئی ہے۔
میں اپنی مضطرب حالت سے خود خوفزدہ تھا کہ توری آنے کے بعد اسے دیکھنے اس کے پاؤں کو بوسہ دینے کے لیے میں مچل رہا تھا۔ چنانچہ میں بار بار سمورال سے اسی کا تذکرہ کرتا تھا اور میرا دل انجانے وسوسوں سے دھڑکنے لگتا تھا۔ ایک بے اعتباری کسی کیفیت درون خانہ سرایت کر گئی تھی۔ میں نے شاید توری آ کے غلطی کی تھی۔ توری میں اس کے قصر کا دروازہ تھا۔ توری میں اس کی قربت کا احساس سوا ہو جاتا تھا جو بڑا عذابناک تھا۔ اتنی ہی دیر میں وہ شمع ماند پڑنے لگی جو توری آنے تک جولائی کے ساتھ میرے خانہ دل میں فروزاں تھی۔ جسم دکھنے لگا تھا، کہیں گردن ڈال کے درخت کے سہارے بیٹھ جانے کو طبیعت کرتی تھی۔ سمورال نے میرے نوادر میرے گلے میں ڈال دی اور مکان کے باہر میری آمد کا غلغلہ تھا۔ سارا جزیرہ مسرت سے چیخ رہا تھا۔ سمورال کے لب و لہجے میں خاص فرق آ گیا تھا۔ آج وہ میری ہر بات پر حیرت کا اظہار کرتا تھا اور مجھے اس طرح گھونے لگتا تھا جیسے میں اس کے لیے گلے میں لٹکے ہوئے عجائب میں سے کوئی عجوبہ ہوں۔ میرا ہاتھ پکڑ کر کھلی فضا میں لے آیا۔ باہر توری کی گلیوں میں بے قابو انسانوں کا جمع غفیر تھرک رہا تھا۔ ہمارے احترام میں انہوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ بستی کے آخری سرے کی اونچائی پر کھڑے ہوئے ہم نے سامنے کا منظر دیکھا۔ یہاں سے توری کے دونوں قبیلوں کی آبادیاں میلوں تک پھیلی ہوئی صاف نظر آتی تھی۔ تم نے اپنے لیے ان لوگوں کا جوش و خروش دیکھا؟ سمورال نے مجھے متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، ان میں پہلے سے زیادہ شدت آ گئی ہے۔ جب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سردار ناقابل تسخیر ہے، دیوتا اس پر مہربان ہے، تو وہ خود کو محفوظ سمجھتے ہیں، وہ اپنے سردار کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ تمہاری طاقت دیوتاؤں کی خدمت میں ان کی سفارش ہے۔ کیا اس منظر میں تمہاری کوئی دلکشی نہیں؟ سمورال نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، میں نے صاف کوئی سے جواب دیا۔ بعض اوقات مجھے ان کی پرستش، ان کی غلامانہ سرشت، ان کی محکومی سے نفرت ہوتی ہے۔ میں ان سے سرکشی کی خواہش رکھتا ہوں۔ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اطاعت کے سوا کہیں کچھ اور نہیں ہے تو میں اداسی محسوس کرتا ہوں۔ تم یہ بات بخوبی جانتے ہو کہ میں غلاموں کی تعداد بڑھانے کی لذت سے بہرہ ہونے کے بجائے صرف اسی کا طالب تھا۔ میں تاریخ براعظم کے جزیروں کے ان سرداروں سے مختلف ہوں جنہوں نے غلاموں پر حاکمیت کی قناعت کر لی ہے۔ اگر میں چاہتا تو اور جزیرے سر کرتا، اگر میں چاہوں تو تاریخ براعظم میں کوئی جزیرہ میری حاکمیت سے بچا نہ رہے۔ جیسے جیسے میں زمینوں سے گزرتا گیا انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور اپنی ملائے میرے گلے میں ڈال دی۔ لیکن میں اتنے غلاموں کا کیا کروں گا؟ یہ سب تو میں نے بیرناز کے مفرور نربگا اس کی محبوبہ فلورا کے تعاقب میں کیا تھا، اور جب سمندر میں کہیں روپوش ہو گئی یا انگوما چلے گئے تو میں مزید جزیرے سر کرنے کی بجائے جزیرہ توری واپس چلا آیا۔ توری ہی میرا مقصود تھا، توری میری منزل تھی۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں تم سمجھ رہے ہو؟ سمورال نے اس بات میں گردن ہلائی اور کسی گہری فکر میں ڈوب گیا۔ میں نے توری کی طرف دیکھا۔ مجھے کتاروں میں بنی گھاس پھوس کی جھوپڑیاں تحد نظر دکھائی تھی۔ انہیں دیکھ کر مجھے جزیرہ مسار یاد آ گیا جہاں سرخ و سفید پتھروں کے محلات بنے ہوئے تھے۔ جزیرہ توری عماراتی اعتبار سے بڑا پسماندہ تھا۔ میرے دل میں شدید خواہش ابھری کہ توری جزیرہ مسار کی طرح خوبصورت ہو جائے۔ سو میں نے جاملوج کا ہار اپنے گلے میں دبا لیا اور میری آنکھیں آگ اگلنے لگی، جسم لرزنے لگا۔ سمورال نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ وہ میری دیوانگی پر کیا سوچا ہوگا؟ یقیناً وہ طلسمی علوم کی ان بلندیوں تک نہیں پہنچا تھا جو مجھے سحر اعظم جاملوش نے ایک نظر میں عطا کر دی تھی اور جن سے کام لینے کا مجھے کم ہی موقع ملا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور بستی کی جانب گردش کرنے لگا۔ سمورال کبھی میری جانب دیکھتا، کبھی بستی کی جانب۔ میں اپنے دونوں ہاتھ فضا میں لہراتا رہا مگر ہاتھوں میں جاملوش کا ہار موجود تھا۔ جاملوش تیرے لیے۔ میری آواز توری کی تمام آوازوں پر چھا گئی۔ تیرا غلام جابر بن یوسف تجھ سے مخاطب ہے۔ اپنے سحر سے اسے فیضیاب کر اور مسار کی طرح توری کی سرزمین کو جنت قدہ بنا دے کہ جابر بن یوسف اپنے قبیلے کے لوگوں کو تیرے علاقے سے واپس آ کر تحائف سے نوازنا چاہتا ہے۔ اگر یہ خواہش غلط ہے تو میری زبان سی دے تاکہ میں مزید کچھ کہہ نہ سکوں۔ مجھے توری کے لوگوں سے ایک گنا رفاقت ہے۔ ان کے سردار کی عز و شان میں اضافہ کر اور زمینوں سے پتھروں کے بنے ہوئے محل اجاگر کر دے۔ میری زبان پر کسی نے کفل نہیں ڈالا۔ میں جاملوش کی خدمت میں رتب اللسان رہا۔ میرے منہ سے شعلے اگلتے رہے۔ سمورال دہشت زدہ انداز میں میرا دیوانہ پن دیکھتا رہا۔ میں یہ عمل دہراتا رہا۔ اچانک مجھے اپنے قدموں کے نیچے زمین ہلتی محسوس ہوئی اور اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا اور اندھیرا سا ہر طرف طاری ہو گیا۔ فضا میں دھند ہی دھند چھا گئی اور ایسی شدید کڑک چمک ہوئی کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ 2 گز کے فاصلے کی چیز نظر آنی مشکل ہو گئی۔ برق اور رات کا یہ طوفان اتنا بڑا، ایسا بڑا کہ جزیرہ توری کی ہر چیز اس کی لپیٹ میں آ گئی اور قیامت خیز شور مچاتے بے گھر لوگ اپنے سردار کی طرف فریاد کرتے ہوئے بڑھے۔ ان کا سردار مصروف عمل تھا اور وہ اندھیرے میں جب بجلی لپکتی تو اسے وحشت ناک انداز میں ہاتھ اٹھائے دیکھتے۔ ان کی فریادیں بلند ہو جاتی۔ ہر طرف نفس نفسی کا عالم تھا۔ لوگ محفوظ جگہوں پر بھاگ رہے تھے۔ کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا۔ وہ میری پہاڑی کے نیچے زمین پر لیٹ گئے۔ انہوں نے جیرا کاکا سے مدد مدد پکارنا شروع کر دیا۔ فضا اور دھندلا گئی۔ طوفان کا شور، گرگراہٹ، آہو بکا، لیکن میں اس شور و غوغا اور انتشار سے بے پرواہ اپنا ہیبت ناک عمل پڑتا رہا۔ یہ میرے انتشار ہی کا ایک مظاہرہ تھا۔ یہ اس کرب کا اظہار تھا جس نے توری میں آنے کے بعد میرے اندر تلاطم پیدا کر دیا تھا۔ ممکن ہے یہ زمین مٹ جائے، ممکن ہے ہم سب ختم ہو جائیں۔ اب میں وہ عمل واپس نہیں لے سکتا تھا کیونکہ اس کے شدید نتائج زمین سے ابھرنے لگے تھے۔ غول کے غول چیختے، بھاگتے، روتے، فریادیں کرتے میرے ارد گرد جمع ہو رہے تھے۔ ہر شخص خس و حشاک کے مانند ادھر ادھر بکھرا تھا۔ انہوں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے اور تیز ہوائیں انہیں اٹھا اٹھا کر مختلف جگہوں پر پھینک رہی تھی۔ جابر بن یوسف، محترم سردار، بس کرو بس کرو، کیا تم دیوانے ہو گئے ہو؟ سمورال کی آواز میں ارتعاش تھا۔
میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر سمورال نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن میں نے بڑی آسانی سے اسے چھڑا لیا۔ اپنی زبان قابو میں رکھو جابر بن یوسف، ساحر اعظم جاملوش ناراض ہو سکتا ہے۔ میری وحشت میں سمورال کی دخل انداز سے کوئی کمی نہیں آئی۔ نیچے توری کے باشندوں کے چھینے چلانے کی آوازیں میرے اشتعال کو اور ہوا دے رہی تھی۔ جزیرہ توری یکسر بدل گیا تھا، جھونپڑیاں اڑ کے ادھر ادھر منتشر ہو گئی تھیں، ہر طرف چنگاریاں اڑ رہی تھیں۔ توری میں جیسے کوئی زلزلہ آ گیا تھا۔ توری کی ابتر حالت دیکھ کر میرے نفس کو بہت سکون ملا۔ میرا سینہ چوڑا، یکایک میرے ہاتھ اور تیزی سے گردش کرنے لگے۔ دھند نے سارا منظر پیش منظر نگل لیا تھا۔ اب وہ میرے قریب کھڑے ہوئے سمورال کی شناخت بھی مشکل سے ہونے لگی۔ میرا جادو چار دانگ عالم میں بول رہا تھا، میرے علم کی نمائش ہو رہی تھی، میرا طوطی بول رہا تھا۔ مان دھند کی یہ دبیز چادر فضا سے ہٹنے لگی، زمین لرز لرز کے بے ہوش ہو گئی۔ ارتاش نے سکوت کا لباس پہن لیا، یہ جان خیز حرکت معدوم ہونے لگی اور شور نے سکون کا تیور اختیار کر لیا۔ سمورال پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ میں اور وہ اسی ٹیلے پر کھڑے تھے اور ہمارے ارد گرد توری کے تمام باشندے زمین بوس تھے۔ ان کے چہرے زمین کی طرف تھے اور سامنے ایک پرسکون بستی موجود تھی۔ جھونپڑیوں کی جگہ سرخ و سفید محلات کا ایک سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ توری پر مسار کا گمان ہوتا تھا۔ اونچے اونچے ستونوں کے قدیم محلات اپنے مکینوں کو منتظر تھے۔ سمورال سکتے کسی حالت میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے زمین پر اوندے منہ لیٹے ہوئے مردوں اور عورتوں کو بیدار کیا اور انہوں نے پیچھے مڑ کر یہ طلسمی نظارہ دیکھا تو ان کے چہرے دہشت سے ست گئے۔ تمہارے سردار کی طرف سے جزیرہ توری کے باشندوں، میں نے بلند آواز میں کہا، تمہارے لیے مقدس جاملوش کی اعانت سے محلات کی یہ سرخ و سفید زمین موجود ہے۔ دیوتاؤں نے تمہارے سردار کی عطا سے خوش ہو کے سے نوازا ہے۔ انہیں میری بات کا یقین نہیں آیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ سب کچھ فریب نظر ہے۔ سریتا بھاگی بھاگی میری طرف آئی۔ یہ سب کیا ہے سیدی؟ اس نے دزیدہ نظروں سے پوچھا۔ سریتا، میری باطنی قوتوں کا حقیر سا اظہار ہے۔ میں نے انکسار سے کہا، اب تم مجھ سے خوفزدہ ہو جاؤ، تم ایک بڑے جادوگر بن گئے ہو۔ اس طرح سمگی سے بولی، یہ محض ایک ادنا کرشمہ ہے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، مگر یہ سب کیا ہے؟ وہ الجھن میں مبتلا تھی۔ یہ مذاق نہیں ہے، تم اپنے لیے سب سے خوبصورت محل منتخب کر سکتی ہو تاکہ باقاعدہ شہزادیوں کی طرح رہو۔ او سیدی، وہ سٹپٹاتے ہوئے انداز میں بولی، میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ میں سوچا سرنگا کی نازک اندام لڑکی کے شہن شان ایک بستی تعمیر ہونی چاہیے۔ سو میں نے سوچا، اور جب میں نے سوچا تو خود بخود یہ سب ممکن ہو گیا۔ سیدی، میں ہلاک ہو جاؤں گی۔ سریتا، کاش تم سرنگا کی بیٹی نہ ہوتی۔ تو کیا ہوتا؟ وہ حیرانی سے بولی۔ میں اسے جواب دینا چاہتا تھا مگر کوئی لفظ میرے منہ سے نہیں نکل سکا۔ میں اس کا جواب طلب چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ لمحوں کی یہ کیفیت ختم ہوگی کیونکہ توری کے باشندوں نے اپنے سردار کی شان و شوکت کے بارے میں جرا کاکا کی عبادت شروع کر دی اور سمورال نئی بستی میں منتقل ہونے سے پہلے دیوتاؤں کی شنودی کے لیے مقدس رسمیں انجام دینے لگا تھا۔ سریتا کے ساتھ مجھے اس میں شریک ہونا پڑا۔ اس رسمی عبادت کے بعد چیختا اور چنگاڑتا ہوا جلوس نئی بستی کی طرف چلا اور دیوانگی میں لوگ ستونوں اور چھتوں پر چڑھ گئے۔ ان کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا اور بہت حیرت انگیز تھا۔ توری کا نظارہ ہی بدل گیا تھا۔ صرف چند نشانات درختوں اور ٹیلوں کے ایسے رہ گئے تھے جن سے یہ زمین توری کی معلوم ہوتی تھی۔ سبزہ توری میں رات کے وقت محلات کے ستون پر مشعلیں روشن ہو گئی اور ایک عجیب سما پیدا ہو گیا۔ صرف ایک ہی کمی تھی، مسار میں سرخ و سفید دوشیزاؤں کے جھرمٹ گلیوں اور محلوں میں نظر آتے تھے، اور یہاں مہذب دنیا کی حسین لڑکیوں کے سوا سب لڑکیاں سیاہ تھیں، مرد سیاہ تھے۔ اس رات توری میں لوگ سونے پر آمادہ نہیں ہوئے تھے۔ میرے لیے سنگ سرخ اور سنگ سفید سے بنی ہوئی ایک پرشکو عمارت علیحدہ چھوڑ دی گئی، جہاں سریتا نے دال ہوتے احکام جاری کرنے شروع کر دیے، اور ایک بہت بڑے وسیع کمرے میں جس کے درمیان میں چوکی تھی مجھے بٹھا دیا گیا۔ اول شب یہاں رقص ہوتا رہا، ناؤ نوش کا بازار گرم رہا۔ سریتا اور مہذب دنیا کی دوسری لڑکیاں شہزادیوں کی طرح بیٹھی رہیں۔ پھر جولیا اور ماشا بھی رقص میں شامل ہو گئی۔ صرف روزی اور سریتا میرے قریب دوسری چوکی پر بیٹھی عیش و نشاط کے اس منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ سمورال جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد جولیا اور ماشا نے مجھے اس رقص میں شامل کرنا چاہا۔ ان کے انداز والہانہ تھے اور وہ سیام فام لڑکیوں سے کہیں زیادہ بدمستیاں کر رہی تھیں۔ سریتا کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور فروزی خواب و خیال کسی کیفیت میں گم تھی۔ میرے ہاتھ جیرا کاکا کی ان کھوپڑیوں پر چلے گئے جو میرے گلے میں لٹکی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں میں خون اترنے لگا، حنجر پر میرا ہاتھ پڑا اور میں نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے نشانہ بنا کر اسے رقص گاہ میں پھینک دیا۔ ایک سیاہ فام لڑکی کربناک انداز میں چیختی ہوئی زمین پر ڈھیر ہوگی۔ رقص ایک دم تھم گیا اور سب حیرت سے میرا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنے لگے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور میں نے جیرا کاکا کی کھوپڑی اس خون میں غسل دینے کے لیے زمین پر چھوڑ دی، جہاں تڑپتی ہوئی لڑکی کے بدن سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ حنجر اس کے سینے میں پیوست تھا۔ تمام لڑکیاں دہشت کے ساتھ دیواروں سے چپک گئی۔ صرف سریتا ایک ایسی لڑکی تھی جس نے میرے قریب آنے کی جرت کی۔ اس کی نگاہوں میں میرے لیے نفرت تمیز ہمدردی تھی۔ اس نے بڑی خاموشی کے ساتھ لڑکی کے سینے سے خنجر کھینچا، اسے میری طرف اچھال دیا۔ سیدی جابر، وہ شدید اشتعال میں بولی، مقدس جیرا کاکا کی روح یقیناً میرے خون سے خوش ہوگی۔ میں نے خنجر ہاتھ میں لے کر سریتا کے سینے پر تولنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی چمکدار آنکھوں سے میں سراسیمہ ہو گیا اور میں نے وحشت میں چلا کر کہا، چلی جاؤ، تم سب یہاں سے چلی جاؤ۔ تمام لڑکیاں رخصت ہو گئی، صرف سریتا کھڑی رہ گئی۔ میں خنجر ہاتھ میں لیے زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے سریتا سے آنکھیں ملانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آج سریتا وہاں سے چلی گئی اور میں نے اٹھ کر دیکھا، عالی شان محل ویران پڑا تھا، صرف ایک لاش تھی اور میں تھا۔ میں نے شپالی روشن کر کے وہاں آگ جلا دی اور دور بیٹھا بڑھتے ہوئے شعلے دیکھتا رہا۔
دور آگ جل رہی تھی اور لڑکی کی لاش اس میں جل رہی تھی اور میں اپنی آگ میں جل رہا تھا۔ میرے سینے میں آتش فشاں سلگ رہا تھا۔ جزیرہ توری کی یہ پہلی رات بیت رہی تھی اور میں اپنی چوکی پر بے ہوش حرکت بیٹھا رہا۔ معلوم ہوتا تھا کہ ہر طرف سے چنگاریاں میرے وجود پر گر رہی ہیں اور خون کے قطرے میرے مساموں میں جذب ہو رہے ہیں۔ میں جل رہا ہوں، خون کے چھینٹے یہ آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہ جانے میں کب تک یوں ہی بیٹھا رہا۔ پھر اس وقت میرے وجود میں جنبش ہوئی جب میں نے ہلکی موسیقی کی آوازیں سنی۔ میں نے گھور کر دیکھا، سفید بادلوں میں چند پرچھائیاں، چند ہیولے اپنے خطوط واضح کر رہے تھے۔ میرے سامنے قصر قابلہ کی دو حسین ماجبی نشیزائیں رقص کنا تھیں، جیسے سیلے رنگ و نور اس ایوان میں در آیا ہو۔ ان کے بازو لچک رہے تھے، پھولوں سے ان کا سراپا ڈھکا ہوا تھا اور مشل کی روشنی ان کی دودھ اور خون کی رنگت پر پڑھ کے رنگوں کا ایک خوابناک امتزاج پیدا کر رہی تھی۔ کون؟ میں نے چندھیائی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھ کر کہا، کون؟ ان کا رقص رک گیا اور وہ لچکتی ہوئی میری چوکی کے قریب آئی۔ انہوں نے اپنے سینے سے پھول توڑ کے میری طرف اچھالے اور نگاہوں سے شرارے بکھیرتی ہوئی بولی، توری کے موزد سردار کے لیے۔ میں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اور میری نظر ان کے خد و حال میں کہیں جذب ہو گئی۔ وہ اتنی ہی حسین تھی جتنا حسن کا کوئی مثالیہ ہو سکتا ہے۔ ہر چیز پیمانوں کے مطابق تھی، وہ تناسب پیمائش کا معیار تھی۔ ان کا سینہ، ان کی آنکھیں، ان کے لب، ان کی زلفیں قطع کر کے عجائب خانے میں رکھنے اور ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کی آرزو پیدا ہوتی تھی۔ کہاں سے؟ میں نے بوکھلا کے پوچھا۔ مقدس قابلہ کے قصر سے، تمہاری آسودگی کے لیے، وہ مترنم آواز میں بولی۔ اس نے ہمیں تمہارے لیے بھیجا ہے۔ خوب، میں نے زہر ہنس سے کہا۔ عذار اکرم، تم واپس چلی جاؤ۔ وہ حیرانی سے میرا چہرہ تکنے لگی۔ ہمیں تمہارے لیے تفویض کیا گیا ہے، تم مقدس قابلہ کے عطیات ٹھکرا رہے ہو۔ نہیں، میں نے سنبھل کے کہا، میں اسے اپنی طلب کی پاکیزگی کا یقین دلانا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کی فیاضی سے، ان عطیات سے کہیں زیادہ کی توقع ہے۔ ہم پہلی بار کسی مرد کے قرب کی مسرت سے ہمکنار ہوں گے۔ اس نے تمہارے لیے اپنے قصر کی بے شمار کنیزوں میں سے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ ہم جانے کے لیے نہیں آئے، جب تک اس کا حکم نہ ہو اس وقت تک ہم تمہارے پاس رہیں گے، انہوں نے شیریں لہجے میں کہا۔ تم یہاں ایوان میں بسیرا کرو اور توری کی نفیس ترین شرابیں اپنے حلق میں اتارو۔ اس کے تحائف میرے لیے زندگی سے زیادہ عزیز ہیں۔ میں مہمانوں کی طرح تمہاری قدر کروں گا، اور اگر یہ اس کی شان میں گستاخی ہے تو اس کے لیے یقیناً کوئی سزا مقرر ہوگی۔ میں اس عذاب کا طلبگار ہوں کیونکہ وہ مجھے تماشا بنائے ہوئے ہیں۔ میں اس تماشے کا اختتام چاہتا ہوں، میں نے بے باکی سے کہا۔ وہ اس طرح ایک دوسرے کو دیکھنے لگی جیسے میری بات ان کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ مجھ سے اور نزدیک ہو گئی، یہاں تک کہ ان کے بدن سے پھوٹتی ہوئی خوشبو نے مجھے خواص باختہ کر دیا۔ پھولوں سے ان کے بدن کی سیمی چادر جھانک رہی تھی۔ یہ چادر اوڑھ کے ایک گہری نیند سونا چاہتا تھا، مگر کیا میرا مالک کار یہی تھا؟ تو پھر میں نے انصار سے آنے میں عجلت کیوں کی؟ تو پھر میں نے باغبان کی لوریما سے خود کو ناسودہ کیوں رکھا؟ کیا میرا اعزاز یہی تھا؟ کیا میں صرف اس نام کا مستحق ٹھہرتا ہوں؟ میں نے ان کی طرف حسرت کی نگاہ سے دیکھا اور اپنی چوکی سے اٹھ کے ایوان سے باہر آ گیا۔ میرے عقب میں ان کے پیکر موجود تھے۔ چلتے چلتے میں جنگل میں آ گیا، یہاں بھی وہ میرے ساتھ تھی۔ جب وہ کہیں مجھ سے جدا نہ ہوئی تو میں نے جنگل میں ایک درخت کے سائے میں دم لیا اور آگ روشن کر کے ریاضت شروع کر دی۔ پھر مجھے خبر نہیں رہی کہ وہ کہاں کھڑی ہیں اور میں کہاں موجود ہوں۔ میں نے ساری دنیا سے رشتہ توڑ لیا اور ندیدہ روحوں سے رابطہ قائم کیا۔ میں نے ایسے جہانوں کی سیر جہاں نظر بہکتی نہیں، چشم حیرت بن جاتی ہے۔ میں ایک غیر معینہ مدت کے لیے وہاں بیٹھا رہتا کیونکہ جسم و جاں کے جہنم سے بچنے کا یہی ایک ذریعہ رہ گیا تھا۔ ایسی شدید تنہائی توری سے باہر رہ کر بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ آنے والے دنوں کا کوئی اعتبار نہیں تھا، بس ایسا لگتا تھا جیسے آگے دھواں ہی دھواں ہو۔ ہڈیاں چٹک رہی تھی۔ میں نے اس درخت کے نیچے سب پر ڈال دی تھی۔ تمام حوصلے ختم ہو چکے تھے اور مجھ پر ناتوانی اور نقاہت طاری ہو گئی تھی۔ جب جنگلی جانور درندے میرے قریب سے گزرے اور پرندوں کی چہچہاٹ سنائی دی تو مجھے صبح ہونے کا احساس ہوا۔ میرے سامنے قصر قابلہ کی وہی حور شمائل نازنینیں صبح کی شادابی اور نکھت کے ساتھ جلوہ گر تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی جب کسی نے میرے کاندھوں پر ہاتھ رکھا اور میں نے گھبرا کے آنکھیں کھولی۔ سمورال میرے پہلو میں کھڑا تھا۔ اس نے مجھے انگلی کے اشارے سے اٹھایا۔ دوشیزاؤں نے سمورال کی موجودگی میں پردہ کر لیا تھا۔ کہنظم سمورال انگلی پکڑ کے مجھے اپنے غار میں لے گیا اور اس نے اپنی عبادت گاہ میں طلسمی عمل پڑھ کے غار بیرونی دنیا سے جدا کر دیا۔ اس نے کمال شفقت سے میری ویرانیوں اور وحشتوں کے متعلق استفسار کیا اور میں اس کے سامنے کسی آتش گیر مادے کی طرح پھٹ پڑا۔ میری آواز گلگیر ہو گئی۔ سمورال پورے سکون سے میرا تمام ہذیان اپنی سماعت پر برداشت کرتا رہا، اور جب میں اپنے نزا کے عالم میں ایک طویل بیان دے چکا تو اس نے محبت سے میرے ماتھے پر انگلیاں پھیری جیسے وہ میرے سر سے فشار دور کر رہا ہو۔ اس کے لمس میں یقیناً مجھے کچھ فرض سی ملی۔ میرے اندر کوئی دریا تھا جو بہہ نکلا۔ جابر بن یوسف، سمورال نے کرب سے کہا، شاید تمہارا حافظہ کمزور ہے۔ مجھے یاد ہے اسی جگہ میں نے تم سے اس طلسمی نظام قصر قابلہ کی کاروائیوں کے متعلق کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ مجھے یاد ہے، لیکن میں خود پر بڑا اعتماد رکھتا تھا۔ تم اس کی جگہ ہوتے تو اس کے احساسات سے آشنا ہوتے۔ اس بڑے نظام ہے، اس اسرار و فسو میں تمہاری حیثیت کتنی ہی بلند ہو جائے مگر وہ صرف تمہاری طرف توجہ کر کے اور اطراف سے آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ لیکن کیا اپنے غلام کے لیے چند لمحے بھی عطا نہیں کر سکتی؟ کیا مختلف سردار زمینوں کی نگرانی کے لیے موجود نہیں ہے؟ کیا یہاں عالموں اور دانش مندوں کی کوئی کمی ہے جو اسے کسی کا اندیشہ ہے؟ کیا جاملوش کی خانقاہ کے جیت سائر اس کے لیے شغروز کام نہیں کر رہے ہیں؟ پھر وہ اپنی ذات سے اتنی بیگانہ کیوں ہو گئی ہے؟ میں نے ایک غیر مدلل اور سربسر جذباتی انداز اختیار کیا۔ سنو جابر بن یوسف، سمورال نے گرجدار آواز میں کہا، مگر اس کا لہجہ سرگوشی کا سا تھا۔
اس طلسمی نظام کی ابتدا سے چند ہی لوگ واقف ہیں جنہوں نے اسے سمجھنے میں زمانے صرف کر دیے ہیں۔ وہ حقیقتیں تم پر اتنی کم مدت میں اشکارا نہیں ہو سکتی۔ جانتے ہو یہ سب کیوں قائم ہے؟ اس لیے کہ یہاں کے ساحروں نے کبھی غفلت نہیں برتی، مگر جب سے انگروما میں باغیوں نے پناہ گاہ تلاش کر لی ہے، انہوں نے جارا کاکا کی خوشنودی حاصل کرنے کی جدوجہد شروع کی ہے۔ اس وقت سے یہاں کا طلسمی نظام اور فعال ہو گیا اور مقدس قابلہ کو اپنی ذات کا خیال شدید ہو گیا ہے۔ وہ اس وسیع اور اس شہر کا ایک لفانی پھول ہے جس کی خوشبو ہی میں بقا مضمر ہے۔ اس نے ازل سے اب تک ایک پرجلال ملکہ کی طرح حکمرانی کی ہے، اس لیے وہ ایک لامحدود زمانے پر حاوی رہی ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم اپنے جذبات سے اور اپنے جسم کے اشتعال سے اسے اس کے منصب سے دور کر سکتے ہو؟ میں یہ سب باتیں سمجھتا ہوں، مگر میری اپنی بھی ایک ذات ہے۔ میں اپنے جذبوں کی ماں پر سوچتا ہوں۔ جابر بن یوسف اے طفل شرخوار، ایام طفلی ہی میں تمہارے کان میں بڑی بڑی باتیں منتقل کر دی گئی ہیں۔ سمورال کہہ رہا تھا اور میں سمجھ رہا تھا کہ اس کے روپ میں سرنگا بولا ہے۔ کیا انگروما کے باغی نظر انداز کیے جا سکتے ہیں جنہوں نے ہزاروں مرتبہ اس علاقے پر اپنی پرسرار طاقتوں سے یورش کی ہے؟ کبھی وہ کامیابی ہو سکتے ہیں؟ ہنگروما، میں نے ہنس کر کہا، ایک جزیرہ جہاں سرکش جمع ہو گئے ہیں۔ یہاں تو جزیروں کا ایک جال ہے، غاروں میں ریاضت کرتے ہوئے بے شمار عالم ہے، زراشی میں آگ کے گرد بیٹھے ہوئے عبادت گزار ہے، اور جاملوش ہے اور قابلہ ہے۔ کیا وہ ان سب پر حاوی آ جائیں گے؟ سب کچھ ممکن ہے، ذرا سوچو، کیا انگروما کا زخم اقابلہ کے لیے اضطراب و تشویش کا باعث نہیں؟ کیا وہ واقعی پریشان ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں یہی سمجھتا ہوں، کیونکہ اب وہ طویل طویل عبادتوں میں مصروف ہو جاتی ہے، اور میں نے اس کے چہرے پر سوگواری کی ایک کیفیت محسوس کی ہے۔ سمورال نے کہا، انگروما؟ میں نے زیر لب کہا، اور انگروما کی سرزمین کی پرچھائیاں میری نگاہوں کے سامنے لہرانے لگی۔ فرض کرو اگر انگروما کے باغیوں کی سرکوبی کر دی گئی تو کیا وہ پہلے کی طرح آسودہ ہو جائے گی؟ اس سوال کا جواب تم خود جانتے ہو۔ تو کیا تاریخ براعظم کے تمام عالم مل کر بھی انگروما پر یلغار نہیں کر سکتے؟ سحر اعظم جاملوش یہ تماشا برداشت کیوں کیے ہوئے ہے؟ شاید وہ کسی مناسب موقع کے منتظر ہوں گے۔ میں اس سلسلے میں کچھ کر سکتا ہوں، میں نے تیزی سے کہا۔ تم یقیناً سوچ سکتے ہو اور کوئی ایسی راہ متعین کر سکتے ہو جس سے اس فتنے کا خاتمہ ہو جائے۔ سمورال ایک شفیق استاد کی طرح میرے زخموں پر مرہم رکھتا رہا۔ اس نے انگروما کا ذکر اتنی سنگینی سے سنایا کہ میں اپنے دکھ بھول گیا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں آئندہ سرکشی کے یہ تیور جھٹک دوں گا اور اپنی تمام تر توجہ انگروما کی طرف مبذول کر دوں گا۔ جس وقت میں وہاں سے رخصت ہوا، میرے ہجان میں ہنسی کمی آ گئی تھی۔ گو مجھے انگروما اور طریق براعظم کے ان علاقوں کی رساکشی سے کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن قابلہ کے لیے زندگی کی یہ آخری مہم بھی سر انجام دینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں سمورال کی عبادت گاہ سے منقلب ہو کر آ تو گیا، لیکن باہر آ کر پھر انہی جذبات نے میرے جسم میں سوئیاں چبونی شروع کر دی۔ باہر آ کے یہ احساس جاگزیں ہوا کہ انگروما کوئی آسان مہم نہیں ہے۔ جب جاملوش خاموش ہے تو جابر بن یوسف کا شور کیا تبدیلی پیدا کر سکتا ہے؟ اگر کسی طرح یہ مارکا سر انجام دے بھی لیا جائے تو اس عظیم حکمراں کی جنبش نگاہ کی کیا ضمانت ہے کہ اس قدر بھی تاریخ براعظم کی حکمراں ہوگی، اور سمورال کے کہنے کے مطابق اسے اپنی ذات کی ان الجھنوں کی طرف توجہ کرنے کی فرصت کہاں ہوگی؟ وہ پھول یوں ہی مہکتا رہے گا اور لوگ اس کی خوشبو سے پاگل ہوتے رہیں گے۔ وہ کسی گلے کا ہار نہیں بنے گا، کیونکہ تمام گلے اس کے حسن کے آگے ہیچ ہیں۔ نہ جانے میرے دل میں کیا سمائی کہ میں محفل سے نکل گیا اور کسی مقصد کے بغیر جنگل جنگل پھرتا رہا۔ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں در آیا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا سمائی کہ میں محل سے نکل گیا اور کسی مقصد کے بغیر جنگل جنگل پھرتا رہا۔ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں در آیا۔ میں نے سوچا جاملوش کے علاقے میں دال ہونے کے لیے میں ایک بحر سیاہ میں ڈوب گیا تھا۔ جزیرہ توری ہی میں کہیں قصر قابلہ کا راستہ ہے، کیوں نہ میں خود ہی اسے تلاش کروں؟ چنانچہ میں چھپے ہوئے غاروں کا سراغ لگانے کے لیے جنگلوں میں بھٹکتا رہا۔ میں نے انگنت غار دیکھے، ان کا دہانہ کھولا، ان کے اندر بیٹھے ہوئے بوڑھے زادوں کی عبادت میں خلل ڈالا اور آسانی سے باہر آ گیا۔ جابر بن یوسف پر اب بہت سے سحر کارگر نہیں ہو سکتے تھے۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ جب تک میں قابلہ کے قصر کا دروازہ تلاش نہیں کر لوں گا بستی میں واپس نہیں جاؤں گا۔ کئی بار میں نے ہلاؤ میں اپنی خواہش سے اسے مطلع کیا، کئی بار براہ راست اسے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ میں اپنے حوصلے سے باز نہیں آیا۔ اب صبح شام جنگل میں میرا یہی کام رہ گیا تھا کہ غار تلاش کر کے ان کے اندر کی دنیا دیکھتا رہوں۔ توری میں دال ہونے کے کچھ عرصے بعد ایک غار مجھے مل گیا تھا جو قصر قابلہ کا راستہ تھا، جہاں سب سے پہلے زسنی مجھے ملی تھی۔ میں نے جنگل میں کئی دن گزار دیے، نہ سمورال، نہ سرنگا، نہ سریتا، بستی کا کوئی شخص مجھے نہیں ملا، اور نہ ہی اقابلہ کی کنیزوں نے میرے راستے میں مزاحم ہونے کی کوشش کی۔ دن گزرتے جاتے تھے، میرے عزم میں شدت پیدا ہوتی جاتی تھی۔ دن میں اور رات میں سستائے اور سوئے بغیر میں دیوانوں کی طرح مختلف غار کھود رہا تھا اور ان عبادت گزاروں کو پریشان کر رہا تھا جو کامل سکون اور استغراق کے لیے باہر کی دنیا سے روپوش ہو گئے تھے۔ 11ویں دن، شاید وہ 11واں دن ہی تھا، چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا، توری کا جنگل خاموش پڑا تھا، پرندے اپنے گھونسلوں اور درندے اپنی کمینگاہوں میں چلے گئے تھے۔ صرف ایک ایسا درندہ رہ گیا تھا جس کا کوئی مسکن نہیں تھا، مجھے الو کی طرح کوئی شاخ بھی میسر نہیں تھی۔ جنگل سے کچھ فاصلے پر ایک عظیم الشان محل میں رنگوں کی دنیا آباد ہوگی۔ توری کے عوام گھڑے توڑ رہے ہوں گے اور عورتیں میں نہا رہی ہوں گی اور ڈرم کی تال پر جوان عورتوں کے پاؤں تھرک رہے ہوں گے۔ یہ سب محکوم اپنے آقا سے زیادہ خوش تھے۔
وہ زیادہ ذہین بھی تھے کیونکہ انہوں نے اپنی نگاہ کی وسعت کا اندازہ کر لیا تھا۔ میں اس جنگل میں وہ روزن تلاش کر رہا تھا جہاں میری روشنی چھپی ہوئی تھی۔ میں فریاد کر رہا تھا اور میں نے کسی ضدی بچے کی طرح بار بار فضاؤں میں ہاتھ اٹھا کے اپنے عزم کی تجدید کی تھی۔ میں نے شپالی روشن کر کے اس کی وسیع سرنگ کا اندازہ کرنا چاہا۔ راستہ تحد نظر پھیلا ہوا تھا۔ مجھے چھوٹے موٹے کیڑوں، سانپوں اور ازدوں کا کوئی خوف نہیں تھا۔ میں اندر چلتا گیا، اندھیرا کاٹتا ہوا راستے بھر میری کیفیت متزلزل رہی۔ راستہ کئی موڑوں سے گزر کے آگے ہی بڑھتا گیا۔ تھوڑی دیر میں یہ اندازہ لگانا مشکل نہ ہوا کہ یہ سرنگ ایک طویل راستے پر پھیلی ہوئی ہے اور سب ایک فریب ہے، ایک طلسم ہے۔ اس سے قبل اگر میں باغبان کی اندھیری بستی میں اور جاملوش کے علاقے کے بحر سیاہ سے نہ گزرا ہوتا تو ممکن تھا تھک کے واپس آ جاتا۔ کہیں تو یہ راستہ ختم کا چاہے تتسراتا کیوں نہ ہو۔ میں پتھروں کی بنی ہوئی ایک گشتی چٹان تھا جو کسی خطرے کے بغیر آگے چل رہی تھی، اور راستہ میرے عزم کے آگے شکست کھا گیا۔ ہنسی دور آنے کے بعد پتھروں کا ایک بڑا دروازہ دکھائی دیا۔ میں نے شپالی سے اس پر ضربے لگانی شروع کی اور چوبی اجزا متحرک کر کے زمین پر چھوڑ دیا۔ میری ساری توانائیاں دروازہ توڑنے میں صرف ہو رہی تھی۔ چند دن پہلے میرے عمل سے توری میں محلات کی دنیا آباد ہو گئی تھی۔ میں نے وہی عمل دہرایا۔ یہ کہنا تکرار ہوگا کہ دروازہ کھلنے سے بیشتر مجھے کن ہیبت ناک آوازوں اور مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب یہ دروازہ شک ہوا تو خوشبو کی ایک لپٹ نے سب سے پہلے میرا استقبال کیا اور میری نظر نے بغات کی ایک لہلہاتی زمین کا جلوہ دیکھا۔ میں اندر داخل ہو گیا ہوں۔ میں نے آواز بلند کی، میرا حوصلہ دیکھ اور مجھے جلد از جلد اپنے روبرو طلب کر۔ میں درختوں کے درمیان بھاگتا ہوا سفید محل کے قریب پہنچ گیا جہاں فوارے رنگ برنگے پانی کی کوس و قزح بنا رہے تھے۔ دل مسرت سے پھٹا جاتا تھا۔ مجھے تعدیب و احتساب کا کوئی خوف نہیں تھا کیونکہ وہ منزل گزر گئی تھی۔ اس پورے محل میں کوئی ذی نفس موجود نہیں تھا، بس ایک مہک فضا میں رچی بسی تھی اور گمان ہوتا تھا جیسے کوئی قریب ہی موجود ہو۔ ہر چیز صاف و شفاف تھی، جیسے ابھی کوئی اٹھ کے گیا ہو۔ میں دیر تک اس کے در و بام کی سیاحت کرتا رہا۔ جب کسی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا تو میں نے اپنی موجودگی جتانے کے لیے مختلف قسم کے عمل پڑھ کے دیواروں پر پھونکے۔ ساتھ ساتھ میں نہایت شیریں بیانی سے اسے مخاطب بھی کرتا جاتا تھا۔ اب میں آ ہی گیا ہوں تو جب تک تیرے جلوے کی سعادت نہ سمیٹ لوں گا واپس نہیں جاؤں گا۔ اگر تو نے مجھے واپس کیا تو دوبارہ آ جاؤں گا، اور اگر تم نے واپس نہ بلایا تو مر جاؤں گا۔ میں ہر طرف زہر پھونک دوں گا۔ میں نے چلا کے کہا، میں صرف تیری دید کا مشاق ہوں، اپنی زبان سے مجھے سزا سنا دے۔ سفید محل سے نکل کے میں اور آگے بڑھ گیا۔ وہ سب میری نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ ایک جگہ مجھے ایک بڑا حوض نظر آیا، اس کے نیلے پانی میں دوشیزائیں غسل کرتی ہوں گی۔ یہ سوچ کے میں وہیں ٹھہر گیا۔ اس وقت تک بیٹھا رہا کہ رات رخصت ہونے لگی۔ میں طویل انتظار کے ارادے سے آیا تھا، چنانچہ میں نے وہ راستہ بھی یاد نہیں کیا جو پیچھے رہ گیا تھا۔ اب یہی زندگی ختم ہو جائے تو ہو جائے۔ یہاں باہر کی دنیا کی کوئی کثافت نہیں تھی۔ شروع میں یوں ہی ایوانوں میں گھومتا رہا۔ جب کوئی نہ آیا اور کوئی شکل نظر نہیں آئی تو میں نے شپالی نکال کے اسے اچھالنا شروع کر دیا اور اپنے 24 عصے سے کھیلنے لگا۔ وہ میرے منہ تک آ کے میری گردن سے لپٹ جاتا تھا۔ پھر میں نے ہربیکا کی آنکھوں میں جھانکنا شروع کر دیا۔ سمندر کی طوفانی لہریں آسمان چھو رہی تھیں۔ ان مشغلوں سے جلد ہی میرا جی اکتا گیا۔ میں نے شپالی کی ڈوری پکڑ کے اسے گھمانا شروع کی۔ اس حرکت سے میرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ میرے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ میرے قریب، بہت قریب، کوئی نازک بدن دوشیزہ ہے۔ جب شپالی اس کے بدن سے ٹکرائی تو اس نے ایک چیخ ماری اور چشم و زن میں سارا ماحول میری آنکھوں کے سامنے اریاں ہو گیا۔ وہ اپنے بازو سے ہلا رہی تھی اور میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے یہ دلکش نظارہ دیکھ رہا تھا۔ ہر طرف دوشیزاؤں کے جھرمٹ تھے۔ میں قابلہ کے قصرے میں موجود تھا، جسے دیکھیے، دیکھتے رہیے، کہاں نگاہ ٹھہرے۔ میں نے جرت کے ساتھ اس دوشیزہ کا ہاتھ پکڑ لیا جس کا بازو شپالی کی ضرب سے زخمی ہو گیا تھا۔ مجھے اس کی بارگاہ میں پہنچا دو، میں نے اضطراب سے کہا۔ اسے کہو کہ 16 قبیلوں اور 15 جزیروں کا سردار جابر بن یوسف، جسے سحر اعظم جاملوش کی تائید حاصل ہے، جس نے یہ سارے کارنامے حوث اقتدار کے لیے نہیں، صرف اس کی خوشنودی کی خاطر انجام دیے ہیں، اس کے محل میں داخل ہو گیا۔ وہ اسے طلب کر لے، ورنہ کوئی مشروب آتش بھیج دے تاکہ اسی آستانے پر اس کا کام تمام ہو جائے۔ لڑکی نے اپنا ہاتھ ایک خاص انداز سے اٹھایا۔ چند لمحوں تک وہ ایک زاویے پر تکتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے میری انگلی پکڑ لی۔ جیسے ہم دونوں آگے بڑھے، سارے محل میں نکرئی گھنٹیاں بجنے لگی۔ میرے ارد گرد نخیز نوبہار دوشیزاؤں کا ہجوم چلنے لگا۔ وہ مجھے ایک کشادہ حوض پر لے گئیں اور پتھر کے چھوٹے چھوٹے پیالوں سے انہوں نے میرے جسم پر پانی پھینکنا شروع کر دیا۔ ان کے مرمری ہاتھوں نے جب میرے جسم کی کثافت صاف کی تو میں ہوش کھوتے کھوتے رہ گیا۔ ان کے نرم و نازک ہاتھ ساری نزاکتوں سے میری آلودگیاں دھو رہے تھے اور میں اقابلہ کے حضور پہنچ کے اپنے اظہار کے دریا بہا دینے کے خیال میں گم تھا۔ وہ مجھے اس کے دربار میں پیش کریں گی، اس ستم بر ستم گر کے روبرو جس کی ایک جھلک ساری زندگی کا حاصل ہے۔ مجھے خیال نہیں میں درمیان میں کتنے مراحل سے گزرا، کہاں کن کن ایوانوں میں میرے قدم بہکے۔ وہ جلوہ گر ہونے کو ہے، اب چند لمحوں بعد فاصلہ ختم ہونے کو ہے۔ آخر جب مجھے پوری طرح سجا دیا گیا اور طرح طرح کے مشروبات میرے حلق میں انڈیل دیے گئے اور عطریات میرے مساموں میں رچا دیے گئے تو ایک کھلبلی سی ہوئی اور رفتہ رفتہ وہ ساری دوشیزائیں مجھ سے دور ہوتی گئیں اور سامنے سے 2 اور حسین لڑکیاں برآمد ہوئیں جنہوں نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں تو پابا رکاب بیٹھا تھا، بے محابہ اٹھا اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ وہ مجھے ایک مرصع ایوان میں لے گئیں اور پتھر کی ایک نشست پر بٹھا دیا گیا۔ مجھے معلوم تھا اب کیا ہوگا۔ اب بادلوں کی اوٹ سے اس کا تحت زر نگار برآمد ہوگا اور یہ سارا کمرہ اس کے حسن کی تجلی سے روشن ہو جائے گا اور میرا قلم میرا ساتھ نہیں دے گا۔ پہلے کی بات اور تھی، اب ایک مدت کے اشتیاق کے بعد اس کے روح زیبا کی شراب مجھے پلائی جا رہی تھی۔ اس مدت میں کتنی بار
شاید لاکھوں بار میں نے اس کا تصور کیا تھا. میرے جسم کا رواں رواں انگ انگ اسے پوچھتا تھا. یہ جب اسے لمحے کسی طرح گزر گئے. پھر یہ ہوا کہ کمرے کی فضا جھنجھنا اٹھی. سارے ماحول میں ایک نغمگاتی اتاش سا پیدا ہوا. موسیقی کے انداز بدل گئے اور رنگ برنگے بادلوں نے کمرے پر قبضہ جما لیا. میری آنکھیں مند گئیں. جب مجھے اس کے لطیف بدن کی خوشبو کا احساس ہوا تو میں نے آنکھیں کھولی. اس کا تخت زمین پر اتر چکا تھا اور بادل اس کے چہرے سے ہٹ رہے تھے. اس ابر آلود مطلع سے وہ ماہتاب طلوع ہوا تو میں دیکھتا رہ گیا. میں چند لمحوں کے لیے بالکل گنگ ہو گیا. وہ قابلہ تھی. تاریخ بر اعظم کے حکمران. اس کی دراز زلفیں شانوں سے جھول کے کمر تک آ گئی تھی.